السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب تو اس وقت سمبڑیال میں پولنگ جاری ہے جو کہ 5 بجے شام تک جاری رہے گی۔ ٹوٹل 38 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ سینسٹیو ہیں، وہاں پہ مار دھاڑ ہو سکتی ہے، دنگے فسادات ہو سکتے ہیں۔ 11 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ حلقے کے اندر جو کل ووٹرز ہیں ان کی تعداد 2,97,185 ہے۔ مرد ووٹر کی تعداد 1,57,000، جبکہ حلقے میں خواتین ووٹرز کی تعداد 1,39,460 ہے۔ جو کمپین ہوئی، جو سمبڑیال کے اندر جلسہ ہوا یا مختلف سرویز ہوئے، مختلف سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے، ایون حبیب اکرم بھی اس حلقے کے اندر سروے کرنے گئے، وہ تمام سروے ون سائیڈڈ نظر آئے۔ حبیب اکرم کیونکہ بڑے پروفیشنل ہیں اور وہ ایک ایک باریکی کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کا جو سروے تھا اس کے اندر بھی پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری تھا، لیکن اس کے اندر کوئی نون لیگ کے لیے بھی کچھ لوگ پائے گئے، لیکن باقی جو سرویز اگر دیکھیں اس کے اندر تو تقریباً ون سائیڈڈ صورتحال نظر آئی۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے کمپین شروع ہوئی، عالیہ حمزہ نے کردار ادا کیا، پی ٹی آئی پنجاب کی لیڈرشپ نے وہاں پہ جلسے کیے، گھر گھر گئے۔ خاص طور پر اس ساری صورتحال میں جو ڈار فیملی کا کردار تھا، ڈار فیملی موجود رہی، عثمان ڈار، عمر ڈار، ریحانہ ڈار، وہ بھی گلی گلی گھر جا کے کمپین کرتی رہیں۔ اب جب پولنگ اس وقت جاری ہے، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی پولنگ رہ گئی ہے، صورتحال یہ ہے کہ ون سائیڈڈ الیکشن ہے، یعنی دوسری طرف کے جو کیمپس ہیں وہ خالی پڑے ہیں، کوئی ووٹ ڈالنے والا، کوئی پرچی کٹوانے والا، کوئی سیریل نمبر چیک کرنے والا بندہ ادھر نہیں آ رہا۔ ون سائیڈڈ الیکشن ٹوٹل ہے۔ جو فروخ نشاط گھمن کا ووٹر ہے، اور پھر جو بھی وہاں پہ اختلافات تھے، لوکل دھڑے ہوتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں دھڑے ہوتے ہیں، برادریاں ہوتی ہیں، تو فروخ نشاط کا یہ بھی کردار ہے، انہوں نے تمام دھڑوں کو یکجا کیا۔ ایون فواد چودھری جیسا بندہ جو کہ پی ٹی آئی پر کوئی تنقید کا موقع ضائع نہیں جانے دیتے، انہوں نے بھی تعریف کی۔ فواد چودھری کا ایک ٹویٹ آیا، وہ کہتے ہیں کہ عالیہ حمزہ اور ٹیم نے سمبڑیال الیکشن میں بھرپور کمپین چلائی۔ فروخ نشاط گھمن نے تمام گروپس کو یکجا کر کے جس طرح الیکشن لڑا، اس پر مبارکباد۔ جس شخص سے بھی سمبڑیال میں بات ہوئی ہے، اس کا کہنا تھا کہ الیکشن تحریک انصاف کے لیے یک طرفہ ہے، حکومت ہمت کرے اور فارم 45 کے مطابق نتائج دے تو یہ صورتحال ہوئی پڑی ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، جس صوبے میں بھی ہوگا، ووٹ قیدی نمبر 804 کا ہوگا۔ لہٰذا اب انتظامیہ کی، اسٹیبلشمنٹ کی یا دوسرے تیسرے کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہوگا کیا۔ دیکھیں، یہ جو پی پی 52 کا حلقہ ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نون لیگ کا گڑھ تھا۔ کچھ خاص حلقے یا علاقے جن کو نون لیگ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا گڑھ ہے، یہ وہ علاقہ ہے۔ یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پی ٹی آئی آپ کہیں کہ کوئی بڑی طاقت میں تھی، اس کے باوجود یہ صورتحال بنی پڑی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی تھیں، یا جو امید بن چلی تھی، یا جو آپ کہہ لیں کہ بیک ڈور اگر کچھ چل رہا تھا، تو اس سب پر پانی پھر گیا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جو عمران خان کے بڑے ایگریسو بیانات آئے اور بڑے واضح بیانات آئے، چاہے وہ خان نے ڈیل کو بے نقاب کیا کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ مجھ سے مانگ کیا رہی ہے، بوٹوں میں کیوں پڑی ہوئی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ کیا کیا کر لو، ہمارے ساتھ کیا کیا ڈیل کرو، تو خان نے اس ڈیل کو بھی توڑ دیا، توڑنے سے مراد ڈیل کو بے نقاب کیا۔ اور اب جو خان کا پیغام آیا، بیان آیا، اس نے تو آرمی چیف پر بھی بجلیاں گرا دیں کہ آرمی چیف کیوں بدلہ لے رہے ہیں، کیوں پرسنل ہوئے پڑے ہیں۔ پچھلے 2-2.5 سالوں کے درمیان بہت کچھ خان نے تنقید کی، بہت سارے انکشافات کیے، لیکن یہاں تک خان صاحب نہیں آئے۔ اب ایک طرف تو تحریک، عمران خان نے کہا کہ میں خود لیڈ کروں گا، کسی دوسرے تیسرے پر یقین کو چھوڑ دیں، یقین ہے یا نہیں ہے، لیکن میں مؤثر طریقے سے خود لیڈ کروں گا بطور چیئرمین، گوہر یا XYZ ختم، میں خود لیڈ کروں گا۔ دوسرا، خان نے وہ سارے بخیے ادھیڑنا شروع کر دیے۔ اب خاص طور پر جو خان کا رات کو 12-1 بجے کے قریب ان کے ٹویٹر سے بیان رپورٹ ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو حق سچ پر کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر نا انصافی کا نہیں۔ جھوٹا اور دھوکے باز خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ 9 مئی در حقیقت لندن پلان کا حصہ تھا، جس کا مقصد ہی ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت تحریک انصاف کو ختم کرنا تھا۔
جس میں مجھے اور دیگر پارٹی ارکان اور کارکنان کو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت جیل میں ڈالا گیا۔ ہمارا مینڈیٹ لوٹ کر چوروں کو ملک پر مسلط کیا گیا، ہم پر ہر طرح کی فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے، ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں اور ہمیں جھوٹے کیسز میں پھنسایا گیا۔ کہتے ہیں میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو DGI کے عہدے سے ہٹایا، یہ ہے بڑی وجہ جس وجہ سے یہ پرسنل ہوا پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں عہدے سے ہٹایا تو عاصم منیر نے اپنے ذرائع سے بشرا بی بی تک رسائی کی کوشش کی۔ میں اس حوالے اور کہا کہ میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے بات نہیں کروں گا، ملاقات نہیں کروں گی۔ بشرا بی بی کی گزشتہ 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ ہی کار فرما ہے۔ مجھے زیر کرنے کے لیے جس طرح میری اہلیہ بشرا بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں آمریت کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ پرسنل ایشو ہے، جس وجہ سے جنرل صاحب غصہ نکال رہے ہیں۔ جب انہوں نے بشرا بی بی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی تو بشرا بی بی نے کہا تھا کہ میں غیر سیاسی خاتون ہوں، میرا ان معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ سب ہے۔ اب اگلی بات یہی رہ گئی ہے کہ خان یہ بھی انکشاف کر دیں کہ بیسیکلی جنرل صاحب عاصم منیر صاحب کو اس وقت DGI کے عہدے سے کیوں ہٹایا تھا، یعنی ہٹانے کی کیا وجہ تھی۔ یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ بشرا بی بی سے پرسنل گرج کی وجہ کیا ہے، تو یہاں تک معاملات آ جانا، ڈیل کو بے نقاب کر دینا کہ یہ مانگ کیا رہے ہیں، اور خان کی جانب سے بشرا بی بی اور یہ ساری چیزیں بے نقاب کرنا، یہ واضح لگ رہا ہے کہ اب واپسی کے راستے نہیں ہیں۔ واپسی کے یا بات چیت کے اس طرح کے اگر کوئی راستے تھے مفاہمت ٹائپ، سوٹیبل لفظ ہے نا، ویسے تو اس کو لیٹ جانا یا بوٹ پالش کرنا ہی کہتے ہیں، تو اس کے چانسز تو ختم ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیان کے فوراً بعد آج انصار عباسی نے خبر لگائی ہے، کہتے ہیں عید سے قبل عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اگرچہ مظہر برلاس اور کچھ دیگر حفیظ اللہ نیازی ٹائپ لوگ اپنے دعووں پر قائم ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہوگی اور اس سے پہلے ہوگی، لیکن بظاہر اس صورتحال کے بعد کوئی سچویشن نظر نہیں آتی۔ پھر کل 2 انٹرویو دیے انڈین CDS انیل چوہان نے، جس کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ 2 دن تک ہماری فضائیہ ہم نے گراؤنڈ کر دی تھی، سارے طیارے گراج میں کھڑے کر دیے تھے، بند کر دیے تھے، اڑائے نہیں تھے، اور ہمارے طیارے نمبرز آف پلینز، انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ہمارے گرے ہیں، نمبر ریویل نہیں کیے لیکن انہوں نے نمبرز آف پلینز کی بات کی، یعنی 1 سے زیادہ طیارے گرے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ کیوں گرے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب اس پر پروین سانے بڑے تگڑے ڈیفنس اینالسٹ ہیں، بڑے تگڑے جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک تو کل جو انہوں نے ویلاگ کیا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ چائنا اور پاکستان مل کر بھارت سے کشمیر چھین سکتے ہیں، کشمیر کا سٹیٹس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور مودی پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ ہم POK لیں گے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کشمیر مودی کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ what this fellow انیل چوہان is saying is that for 2 days Indian Air Force jets were grounded. This is enough reason for him to resign. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ انیل چوہان کو اب مستعفی ہو جانا چاہیے۔ 4 دن وہ کہتے ہیں کہ جنگ چلی ہے، 6 اور 7 کی رات کو حملہ ہوا تھا مئی کو، اور 10 مئی والے دن سیز فائر ہو گیا تھا۔ 4 دن کے اندر اگر 2 دن آپ کی فضائیہ گراؤنڈڈ ہو جائے، جس کا بڑا اہم کردار ہے آپ کے دفاع کے اندر، تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یعنی آدھی جنگ کے اندر انڈین فضائیہ جس کا مین رول تھا، وہ گراجوں کے اندر جہاز بند پڑے تھے کہ گر نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انیل چوہان کو شرم کرنی چاہیے اور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف آج وہ جو وفد تھا بلاول بھٹو کی سربراہی میں، وہ امریکہ پہنچ گیا۔ وہ بتائیں گے کس طرح سے بھارت نے ہمارے ساتھ کیا اور بھارت کا پروپیگنڈا کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ شیری رحمان ہے، خرم دستگیر، جلیل عباس جیلانی، پھر سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر، مصدق ملک اور بلاول بھٹو خود ہیں۔ وہ اس وقت امریکہ پہنچ گئے ہیں، جہاں پہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی ان کے سرکاری اہلکاروں سے ملاقات ہو سکی، وہ ملاقاتیں کر کے مودی کو جو عزائم ہیں اس حوالے سے بتائیں گے۔ اور باؤ جی کے حوالے سے بھی آج خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف بھی آج دوبارہ لندن واپس چلے جائیں گے۔ اب وہ کتنے دنوں کے لیے جائیں گے، واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ بڑا اہم ہوگا، لیکن PTI نے فل فلیج کشتیاں جلا کر سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان خود لیڈ کریں گے۔ عمران خان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ جو
ڈرپوک ہیں, جو ڈبل مائنڈیڈ ہیں, جو ڈبل گیم کر رہے ہیں, وہ میری جماعت سے فوری طور پر نکل جائیں. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ فارورڈ بلاک بنا رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کرے تو وہ لوگ الگ ہونے کا اعلان کر دیں اور پی ٹی آئی کو نفسیاتی طور پہ ایک جھٹکا دیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.